کو ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں دو صفات کا حوالہ دیا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات عموماً ختم ہوتی ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، تو آپ کا کیا خیال ہے الٹا پاتی ہیں؟ یہ بڑی حکمت کے ساتھ آتی ہے، مضمون کے ساتھ، مناسبت کے ساتھ اللہ کی صفات، اللہ کے نام خاص سبب ہے۔ یہاں فرمایا، آیت ختم ہوئی، ان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ قبول فرما لے گا، ورنہ صحیح بات تو یہی بنتی ہے کہ ایمان کے بغیر اطاعت قبول نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ رعایت دی جا رہی ہے تمہیں کہ اگرچہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تاحال لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن اگر اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب کو روکے گا نہیں۔ کیوں؟ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ منطقی بات یہ بنتی جب تک مثبت طور پر ایمان دل میں نہ ہو کوئی عمل قبول نہ ہو، لیکن اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اس کی شان غفاری کا صدقہ ہے، اس کی شان رحیمی کے طفیل یہ رعایت کی جا رہی ہے۔ اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب ذرا ایک بات اس میں سمجھ لیجیے، وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی؟ نمبر ایک، اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، اور یہ کتنی بڑی نوید جافزہ ہے ہمارے لیے اللہ کا یہ وعدہ کہ اگر ایمان نہ ہو تب بھی اطاعت کرو گے تو قبول کر لیں گے، لیکن اس کے لیے ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے۔ یہ چار باتیں سمجھ لیں تب اس آیت کا درس مکمل ہوگا۔ نمبر ایک، یہ کون لوگ تھے؟ دیکھیے اچھی طرح سمجھیے اس بات کو۔ مکے میں اسلام کمزور تھا، کفر غالب تھا، ٹھیک؟ جو کلمہ شہادت پڑھتا تھا اسے مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ لہذا وہی شخص زبان پر کلمہ لاتا تھا جس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو چکا ہوتا تھا، مار کھانے کو تو وہی تیار ہوگا نا۔ آگ پر لٹایا جا رہا ہے، گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی اور نوکیلی چٹانوں والی سنگ لاخ گلیوں میں، تو کون جرأت کرے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کی، سوائے اس کے جس کے دل میں یقین کامل درجے کا پیدا ہو چکا ہو، جسے جہنم دکھائی دے رہی ہو۔ آپ شاید حیران ہوں یہ کیا بات کہہ دی؟ ایک صحابی کا واقعہ ہے یہ۔ صبح کے وقت حضور کا معمول تھا یہ کہ صبح جب فجر کے بعد فوراً نہیں منتشر ہو جاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، کسی نے خواب تو کہا ہوتا تھا تو خواب بیان کرتا تھا، حضور تعبیر بیان فرماتے تھے۔ حضور نے صحابی سے ایسے سوال کر لیا، کیف اصبحت، کیسے صبح کی، کس حال صبح ہوئی آج؟ اب انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سچے مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی۔ غیر معمولی جواب تھا نا، بڑا دعویٰ تھا اس میں، اصبحت مومنا حقا۔ حضور نے پوچھا، لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، ہر شے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، صفات سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، تو تم جو کہہ رہے ہو کہ تم نے سچے مومن کی صبح کی ہے تو تمہارے اس ایمان کی کیا کیفیت ہے، کیا صفت ہے، ذرا بیان کرو۔ اس کا جواب انہوں نے دیا، کانی انظر الی الجنہ کانی انظر الی النار، اے اللہ کے رسول میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جیسے کہ جنت میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ وہ یقین کی کیفیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔
تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، حدیث جبرائیل میں ہے، حضرت جبرائیل نے 3 سوال کیے تھے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ احسان کی کیا تعریف کی آپ نے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان جو دین کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یقین کی یہ کیفیت ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے مکے میں وہ تھے کہ جو یقین کامل پیدا ہوا تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا۔ گویا ایمان پہلے اسلام بعد میں، ٹھیک، لیکن مدینے میں آ کر حالت بدل گئی۔ اب مار نہیں پڑتی، کبھی کبھی جنگ آ جاتی ہے، کہتے ہیں نکلو اللہ کی راہ میں، ویسے تو مار نہیں پڑتی نا، لہذا اب صورت بدلنی شروع ہوئی۔ ایسے لوگ بھی تھے مدنی دور میں بھی جو یقین کامل کے بعد ہی ایمان لاتے تھے اور اسلام لاتے تھے، لیکن ایسے لوگ بھی اب شروع ہو گئے کہ بھئی پورے قبیلے نے فیصلہ کر لیا ہے ایمان لانے کا، چلو تم بھی جاؤ۔ اب پورا قبیلہ لا رہا ایمان، تو کٹنا تو نہیں سوچتے، چلو بھائی، چل کے حضور کے ہاتھ پر بیٹھ کی اسلام لے آئے، لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، سمجھے نا؟ دل میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی جڑ کاٹنی ہے، اس طرح کوئی سازش ہے، کوئی دھوکہ ہے، کوئی فریب ہے، یہ نہیں، لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیفیت کب شدید ہو گئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب فتح حاصل ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی اور فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت جو رو چلی ہے، اس رو میں اکثر لوگ کون تھے؟ دھوکہ نہیں تھا، لہذا منافق بھی نہیں، لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی نہیں۔ وہ تھے لوگ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن ہم اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کے طفیل تم سے یہ رعایت کر رہے ہیں، اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اپنی حالت پر غور کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ وہاں رو چلی تھی اور یہاں ایک چکر چل رہا ہے، باپ کا بیٹا مسلمان، اس کا اگلا بیٹا مسلمان۔ وہ جو میں نے کہا تھا ہم مسلمان کیوں ہیں؟ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، ہم سوچ کر ایمان لائے کیا؟ ہم نے خود غور و فکر کے بعد ایمان قبول کیا ہے۔ اللہ جس سے توفیق دے دے، ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے، سوچئے، غور کیجئے، تفکر کیجئے، شعوری طور پر ایمان لائیے، وہ ایمان اور ہوگا۔ اب تک ہم نے سے اکثر کا حال کیا ہے کہ صرف ایک چکر ہے نسلی، نسل بعد نسل اسلام آ گیا، اسلام تو آ گیا، کیا ایمان بھی آ جائے گا اس طرح؟ ایمان نہیں آتا اس طرح، اسلام آیا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اکثر و بیشتر وہ اسی آیت کے مصداق ہے۔ قالت